بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ چونکہ آپ پانچویں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت میں انگریزی یعنی انگلش کی کلاس لینے جا رہا ہوں، تو آپ انگریزی کی نصابی کتاب ٹولپ سیریز بک 5 کو پیج نمبر 73 پر کھولیے۔ یہاں پر اس پیج پر ایک لیسن ہے جس کا نام ہے دا کیٹس پیراڈائز۔ اس سے پہلی کی کلاس میں ہم نے اس لیسن کا تھیم، اس کا جو ہے سینٹرل آئیڈیا اور یہ سمری وہ پڑھی جو پہلے دی گئی ہے اس بکس میں۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم اس کو باضابطہ طور پر جو اس کو پڑھیں گے۔ Louis was the lesson the cat's paradise. چونکہ اس میں ایک پالتو بلی کی بات کی گئی ہے جس بلی کا نام رکھا گیا ہے لوئس۔ لوئس was a fat cat who was very fortunate. لوئس ایک موٹے بلی کا نام ہے جو بہت ہی خوش قسمت تھا۔ He lived in luxury. وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ کمفرٹیبل آرام دہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ His companion اس کی ساتھی a woman ایک عورت تھی۔ اس سے پہلے کی کلمہ میں نے مین لفظ استعمال کیا غلطی سے، لیکن جو انسان اس کو پالتا تھا اس لوئس کیٹ کو، تو وہ ایک آدمی نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جس نیمڈ چیری، اور اس عورت کا نام ہے چیری۔ تو ہز کمپینین اس بلی لوئس بلی کا نام ہے۔ تو اس بلی کی ساتھی جو ہے وہ ایک عورت ہے جس کا نام چیری۔ فیڈ ہم سالمون اینڈ کیویئر۔ یہ سالمون اینڈ کیویئر یہ مچھلیوں کی اقسام ہیں۔ تو یہ چیری خاتون اس بلی کو مچھلیاں کھلاتی تھی۔ He slept on feather pillows before a fire. تو یہ ان تکیوں پر بیٹھا کرتا تھا یہ بلی جو نرم ہوتے تھے۔ فیدر پلوز یعنی فیدر چونکہ پروں کو کہتے ہیں، پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں تو ان کو فیدر کہتے ہیں۔ فیدر پلوز یعنی وہ تکیے، چونکہ فیدر جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر یہ کیا ہوتے ہیں، ملائم ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں اور ہلکے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان پروں سے بنائے گئے تکیوں پر یہ لوئس جو بلی تھا بیٹھا کرتا تھا۔ بیفور اے فائر، اور اس کے ساتھ ہی یعنی آگ جلائی جاتی تھی سردیوں میں۔ تو ٹمپریچر نارمل بنانے کے لیے اس کمرے میں آگ بھی جلائی جاتی تھی جس کمرے میں یہ بیٹھتا تھا یہ بلی۔ Still Louis often stared longingly out of the window. اتنی آرام دہ زندگی گزارنے کے باوجود یہ لوئس جو بلی تھا وہ ہمیشہ کھڑکی سے جو ہے اپنی نظریں گزارتا تھا اور ایک تمنا کرتا تھا، آرزو خواہش کرتا تھا۔ when he stretched his neck، جب اپنی وہ گردن بڑھاتا تھا
he could sometimes see cats across the way. یعنی جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا تھا تو اس کو رستوں پر یہ دوسرے بلی نظر آتی تھے. romping across slate roofs and lolling beneath the sun. جو ان ہموار چھتوں پر ہوتے تھے، ہموار چھتوں پر وہ اچھلتے شور و گل مچاتے تھے، وہ دوسرے بلی جو اس کو نظر آتے تھے. اینڈ لالنگ beneath the sun، اور وہ آرام سے کوئی جاتا تھا، کوئی جو ہے لیٹا ہوا ہوتا تھا. تو یہ اپنی مالکن کے گھر سے یہ جو ہے دوسرے جو بلی تھے ان کو دیکھتا تھا، اور یہ بھی آرزو کرتا تھا کہ میں بھی اسی طرح آزاد طریقے سے آزادی کے ساتھ گھوموں پھروں جیسے دوسرے بلی اس کو نظر آتے تھے. لوئس وانٹڈ جسٹ ون تھنگ، یہ ایک ہی چیز جو ہے چاہتا تھا. وہ کیا تھی؟ ہی وانٹڈ ٹو لیو دا لائف آف دوز کیٹس آن دا روف ٹاپس پیراڈائز. یعنی جو دوسرے جو بلی جو ہیں چھتوں پر ہوتے تھے تو ان کی زندگی وہ گزارنا چاہتا تھا، اور ان کی زندگی کو یہ لوئس پہلے جنت جو ہے کہتا ہے کہ وہ اس کو پہلے لگا جب وہ ان دوسروں جو ہیں کیٹس کو دیکھتا تھا تو یہ سمجھتا تھا شاید وہ جنت والی زندگی یعنی وہی جو ہے آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ PURR پر اٹ مینس the sound produced by these cats. تو یہ جو ہلکی پھلکی جو یہ آواز نکالتا ہے، یہ ہلکی ہلکی آواز، یہ بلی اس کو پر کہتے ہیں PURR. ہی پہلے اس نے یہ اپنی آواز میں یہ الفاظ کہے. اینڈ ہی ووڈ دا مومنٹ، اینڈ ہی ووڈ دا مومنٹ یعنی and he vowed the moment he had the chance he would run away to paradise. تو اس چیز کے لیے وہ مینس قسم کھانا. وہ کے معنی ہے VOW، وہ کے معنی ہے قسم کھانا، عہد کرنا. تو اس نے ایک قسم کھائی کہ جب اس کو اپنی مالکن کے گھر سے نکلنے کا موقع ملے تو ضرور اس وقت دوڑ پڑے گا. ون ڈے miracle happened، تو ایک دن ایک ایسا ہی معجزہ ہوا. چیری forgot to close the kitchen window، اس کی مالکن جس کا نام چیری تھا، ایک عورت تھی یہ، تو اس کو کچن کی ونڈو، کچن کی جو کھڑکی تھی وہ بند کرنی وہ بھول گئی تھی. اینڈ وین شی ٹرنڈ ہر بیک، اینڈ وین شی ٹرنڈ ہر بیک لوئس لیپڈ آؤٹ. تو جب اس عورت نے، چری نے اس کھڑکی کو واپس کیا، بند کیا، تو وہ کھڑکی بند کرتے وقت یہ لوئس جو ہے باہر جو اس نے کیا چھلانگ ماری، باہر چلا گیا. السلام علیکم.